بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، ابلیس کے حضور علیہ السلام کی امت میں کتنے دشمن ہیں، کیسے لوگ اس کے دشمن ہیں، میں یہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابلیس لعین سے دریافت فرمایا کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 20 آدمی میرے دشمن ہیں، آپ کی امت کے 20 طرح کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ نمبر 1 کہ میرے سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں۔ لعنتی نے حضور علیہ السلام سے ہی سب سے پہلے کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں، آپ کو میں اپنا سب سے خطرناک دشمن مانتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا نبی جو ہوگا وہ ابلیس کا دشمنی ہوگا، کیونکہ اس کے سارے معاملات اللہ کے ساتھ اور ساری عبادات، ساری فرما برداریاں نبی کے ساتھ ہیں، لہذا شیطان تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس لیے جو بھی نیک ہوگا، جتنا زیادہ نیک ہوگا، ابلیس اس کا اتنا ہی دشمن ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ نمبر 2 عالم با عمل، جو علم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور کہا نمبر 3 حافظ قرآن، جو قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اور نمبر 4 5 وقتہ نمازی، 5 وقتہ نمازوں میں فی سبیل اللہ اذان دینے والا مؤذن، چونکہ وہ اذان کے ذریعے لوگوں کو خیر کی دعوت بھی دیتا ہے اور اسلام کے شعار کو بھی بلند کرتا ہے۔ مؤذن، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اذان دینے میں شرم کرتے ہیں کہ ہم اذان پڑھیں، ہم مؤذن والا کام کریں، ہم تو امامت والا کام کرنے والے ہیں۔ لیکن سوچو کہ اذان پڑھنے والوں کی کیا شان ہے، اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اذان پڑھنے والوں کی نشانی الگ سے ہوگی، الگ سے دکھائی جائے گی کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کے سر عام لوگوں سے اونچے ہو رہے ہوں گے، جن کی پہچان ہوگی کہ یہ مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دینے والے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ نمبر 5 فقیروں، مسکینوں اور یتیموں سے محبت کرنے والا شخص، چونکہ وہ بھی خیر کثیر پھیلانے والا ہے اور اپنے عمل سے خیر کی دعوت دینے والا ہے، اور یتیموں، مسکینوں، فقیروں کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کو پہناتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہذا وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ پھر کہا کہ مہربان اور رحم دل انسان، جو تمام خلق خدا کے ساتھ رحمت و مہربانی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے۔ نمبر 7 حق کی خاطر تواضع، عاجزی و فروتنی اور نیاز مندی اختیار کرنے والا مرد مومن۔ جو مرد مومن خاطر تواضع کرتا ہو، عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، وہ مرد مومن بھی میرا دشمن ہے۔ نمبر 8 وہ صالح نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی طاعات اور عبادات میں پرورش پائی اور اسی میں پروان چڑھا اور اپنی جوانی کو گناہوں اور نافرمانیوں کی گندگیوں سے اور غلاظتوں سے بچاتا رہا، محفوظ رکھا، وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور نمبر 9 حلال کھانے والا اور حرام کے ایک ایک لقمے سے اپنی حفاظت کرنے والا، یعنی جو حلال رزق تلاش کرتا ہے اور حلال ہی کھاتا ہے اور حرام اور ناجائز لقموں سے بچتا ہے، ان سے اپنی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ نمبر 10 وہ 2 جوان جو آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھتے ہوں، اپنی کسی ذاتی مفاد یا ذاتی نفسانی غرض کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور کہا کہ نمبر 11 وہ نمازی جو نماز با جماعت کا حریص ہو، جس کو حرص رہتی ہو نماز با جماعت پڑھنے کی، یعنی اس کی پوری کوشش نماز با جماعت ادا کرنے میں رہتی ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے۔
نمبر 12، راتوں کو تنہائیوں میں جب کہ لوگ محو خواب ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اٹھ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی میرا دشمن عظیم ہے۔ اور کہا نمبر 13، وہ پرہیزگار شخص جو اپنے نفس کو حرام سے بچاتا رہتا ہے۔ نفس کو حرام سے بچانا، کھانے سے بھی، پینے سے بھی، دیکھنے سے بھی، چھونے سے بھی، چلنے سے بھی، ہر قسم کے عمل سے، ہر قسم کے حرام عمل سے خود کو بچاتا رہے، وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور نمبر 14، خلق خدا کی خیر خواہی کرنے والا شخص جو کسی غرض کے بغیر ہر کسی کی خیر خواہی کرتا ہے، یعنی وہ بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، ہر اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کا بھلا سوچتا ہے، ان کا بھلا چاہتا ہے، ان کا فائدہ چاہتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں دنیا کا سب سے اچھا اور بہترین انسان بن جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم دوسروں کی خیر خواہی کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کو سکھ دو، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، تو تم دنیا کے سب سے بہترین اور اچھے انسان بن جاؤ گے۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا مجھے کوئی خاص وظیفہ، خاص آیت، خاص اسم اعظم بتائیں گے، یا کوئی خاص ایسا عمل بتائیں گے جو کسی کو نہ بتایا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو، اس کی سوچ یہ رہی ہوگی۔ لیکن نہیں، حضور نے کتنی سادہ سی بات بتائی، لیکن وہ اتنی خاص ہے اور اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی افضل ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دوسروں کو سکھ پہنچانا، دوسروں کو خوشی دینا، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا سب سے اچھا عمل، اور تم دنیا میں سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے والا در حال کہ اس کے دل میں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، اور نہ اپنے دل میں کسی سے کوئی رنجش رکھتا ہے، صرف اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت بھی رکھتا ہے اور خیر خواہی بھی کرتا ہے۔ اور کہا ابلیس نے نمبر 15 کہ ہمیشہ باوضو رہنے والا شخص کہ وہ ملائکہ کا قرب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی جو شخص ہر وقت باوضو رہے وہ ملائکہ کا مقرب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب حضور علیہ السلام معراج میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہا ہے۔ تو حضور نے جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ حضرت بلال تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا عمل ہے جو میں نے تمہیں معراج کی رات اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، حضرت بلال نے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، جو آپ نے تلقین کیا ہے، تعلیم دی ہے، وہی کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں جب بھی حاجت ہوتی ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اگر موقع ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اگر موقع نہ ہو تو کم سے کم تازہ وضو کرتا ہوں اور ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ تو یہ شان ہے باوضو رہنے کی۔ نمبر 16، سخی انسان، سخاوت کرنے والا، ہندی میں دانی سجن، دان کرنے والا۔ سخاوت اور داد و دہش سے تمام بندگان خدا مستفید ہوتے ہیں، یعنی اس کی خیرات صدقات سے بہت ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ سب کی اس طرح سے مدد کرتا ہے جو سخی انسان ہے، اپنے پاس جمع جوڑ نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کو کھلانے پلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ 17، خوش خلق اور ملنسار مرد مومن، یعنی جو ہر کسی سے خندہ پیشانی یعنی ہنستے ہوئے ماتھے سے پیش آتا ہے اور خوشی کے ساتھ ملتا ہے۔ نمبر 18، وہ متوکل علی اللہ مرد مومن جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا اور جن چیزوں کا ذمہ لیا ان کو سچا جانتا ہے، اوروں میں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اسے حرام سمجھے، جو حلال کیا اسے حلال سمجھے،
اور جو جائز رکھا اس کو جائز سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا اور جن چیزوں کا اپنے اوپر ذمہ لے لیا ان کو بھی سچا جانے، اور جن چیزوں کی وعید اور دھمکی دی ان کو بھی سچا جانے، جنت اور دوزخ کو سچا سمجھے، قیامت پر یقین و ایمان رکھے۔ اور نمبر 19 اس نے کہا کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، جو شخص بیوہ عورتوں کی خیر خواہی کرے، بیوہ عورتوں کی پرسش کرتا رہے، بیوہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، ان کی مدد کرتا رہے، ان کی خیر خواہی کرے، حسن سلوک کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ اور نمبر 20 موت کی تیاری کرنے والا، جو ہر وقت فکر آخرت اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، جس کا دل دنیا سے اچاٹ رہتا ہے اور آخرت کی طرف زیادہ خیال رہتا ہے، اور اس فکر مندی میں رہتا ہے کہ میں نے آخر مر جانا ہے اور قبر میں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اور قیامت میرے سامنے آئے گی اور میدان حشر ہوگا، وہاں میرا اللہ کے ساتھ سامنا ہوگا، رسول اللہ کا سامنا ہوگا، فرشتوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا میں وہاں کس طرح ٹک پاؤں گا، کس طرح کھڑا ہو پاؤں گا؟ کہیں میرا حشر فرعون اور نمرود اور قارون کے ساتھ نہ ہو، بلکہ میرا حشر رسول اللہ کی جماعت میں ہو، میں خلفائے راشدین کی صف میں ہوں، میں اللہ کے نیک بندوں کی صف میں ہوں، میں بزرگان دین کی صف میں ہوں، میں نیکوکاروں کی صف میں ہوں، نہ کہ ابلیس کے دوستوں کی صف میں۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں ابلیس کا دشمن بناوے، دوست نہ بناوے۔ ہم ایسے عمل کریں کہ ابلیس ہمیں اپنا دشمن مانے، ایسے عمل نہ کریں کہ وہ ہمیں اپنا دوست سمجھے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔